بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس ارادے کا اظہار کیا تھا کہ انشاءاللہ ماہ رمضان میں آغاز میں سورہ کہف قرآن کریم کی بہت اہم سورت ہے، ساری صورتیں بہت اہم ہیں، اس کی بہت تاکید آئی. کہا دجال جیسے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے بھی یہ سورہ اکثیر ہے. روزہ جمعہ کوئی پڑھے تو اگلے جمعے تک ایک نور ہے جو ساتھ رہتا ہے اور بہت ساری فضیلتیں. تو علماء نے ہمیں کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اس سورہ کے اندر مختلف واقعات ہیں وہ بھی معلوم ہو، تو جب یہ سورہ پڑھا جائے تو اور لطف آئے. تو سورہ کہف میں پہلے اصحاب کہف کی پوری داستان، پھر دوسرا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی داستان. آج انشاءاللہ یہ داستان اپنے اختتام کو پہنچے گی انشاءاللہ، پھر کل ایک نئی داستان کا آغاز ہوگا. خلاصہ کلام اب تک یہی تھا، موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ہم سفر تھے. طے یہ ہوا تھا کہ دوران سفر موسیٰ علیہ السلام سوالات نہیں کریں گے، بے شک کچھ بھی دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام نے 3 سچویشنز دیکھی، سوالات کیے، خضر علیہ السلام نے ریمائنڈ کرایا کہ سوالات نہ کرنے کی بات طے ہوئی تھی، ظاہر ہے سب کچھ بحکم خدا ہو رہا تھا. اور جب تیسری سچویشن دیکھی اور جب سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے، تو اب کی بار خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب مزید یہ سفر آگے نہیں بڑھ سکتا. کل ہم نے یہاں روکا تھا کہ سفر آگے بڑھا یا نہیں بڑھا. جب خضر علیہ السلام نے یہ کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا، یہاں ہم نے ختم کیا تھا، اب آگے بڑھتے ہیں. قصہ مختصر تو یہ ہے کہ یہ سفر اب اس کے بعد آگے نہیں بڑھا، سفر تو ختم ہو گیا. اس تیسرے واقعے کے بعد سفر ختم ہو گیا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے درمیان. اب جب یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچ گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ تینوں سچویشنز یاد آئیں کہ جب انہوں نے سوالات کیے تھے. آپ بھی ریوائز کر لیں کہ پہلا ایک کشتی میں جا رہے تھے، بالکل نئی کشتی تھی، اس کشتی میں سوار تھے اور اس کشتی کو عیبدار بنا دیا گیا تھا، سوراخ کر دیا تھا اس کشتی میں. دوسرا اس سے زیادہ سنگین شدت کا واقعہ تھا جب ایک بچے کو قتل کر دیا گیا تھا. اور تیسرا واقعہ بڑا عجیب تھا کہ ایک ایسی بستی والوں کی دیوار بنائی تھی جو بستی والے بالکل کوپریٹو نہیں تھے، معلوم ہی نہیں تھا دیوار کس کی ہے، دیوار گر رہی تھی بنا دی. اب جب سفر کا اختتام ہو گیا اور علیحدگی کا فیصلہ ہو گیا تو اب یہ کہا کہ اب مجھ میں اور آپ میں جدائی ہے. خضر علیہ السلام نے کہا تو ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو تینوں کام میں نے کیے بحکم خدا، ان کی وجوہات کیا کیا تھیں. اچھا اب ظاہر ہے اس میں یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پھر بھی کہ ظاہر سی بات ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام کا اختیار تھا، تو یہ کوئی دلیل کسی میرے جیسے گناہگار کے لیے نہیں ہے کہ اچھا کبھی یہ دیکھو تو یہ کر دو اور یہ دیکھو تو یہ کر دو. یہ ظاہر سی بات ہے. تو یہ اس کے لیے خضر ہونا ضروری ہے، خضر علیہ السلام کو ہونا ضروری ہے. تو یہ کوئی وہ نہیں ہے، یہ لیکن ایک داستان ہے جو قرآن میں، اس لیے اس کا جاننا ضروری ہے، لیکن یہ وضاحت بھی بہت ضروری ہے. اب سنیے کہ کیا کیا وجوہات تھی. پہلی سچویشن، کشتی میں جا رہے ہیں، آرام سے سفر طے ہو رہا ہے، کشتی کو میں سوراخ کر دیا، مسافروں کی جان خطرے میں چلی گئی. بہرحال جان بچ گئی لیکن کشتی عیبدار ہو گئی. وجہ کیوں کیا؟ خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھیے وہ جو کشتی تھی وہ بہت مسکین اور غریب لوگوں کی تھی، وہ لوگ زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، بڑی مشکل سے ایک کشتی انہوں نے لی تھی. یہ لوگ وہ تھے جو دریا میں محنت کر کے گزارا کرتے تھے اور اپنا گزر بسر کرتے، تو انہوں نے ایک کشتی لی تھی بالکل نہیں. ایک بڑا ایسٹ تھا ان کا. جس سمت یہ جا رہے تھے دوسری سمت ایک بادشاہ تھا، بادشاہ بہت ظالم تھا. بادشاہ کا ایک روٹین تھا، کیا تھا؟ وہ ہر نئی کشتی کو چھین لیتا تھا، ہر نئی کشتی کو چھین لیتا تھا. اب جب میں نے دوران سفر اس کشتی میں سوراخ کیا تو پہلے تو وہ چیز سب کو بہت عجیب لگی، پھر تو وہ چیز سب کو بہت ناگوار گزری. بالآخر جان بچ گئی، لیکن سب نے کہا کہ چلو جان بچ گئی مگر کشتی تو عیبدار ہو گئی. لیکن اس سے ایک فائدہ یہ ہوا، اس سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اب جب وہ کشتی کنارے پہنچی ہے تو اب بادشاہ نے اس کشتی کو اس وجہ سے نہیں ہتھیایا کہ ارے یہ تو عیبدار کشتی ہے، اس کو ہتھیا کے کیا کرنا ہے، ہاں یہ تو عیبدار کشتی ہے. تو بظاہر وہ چیز عجیب لگ رہی تھی، اصل میں اس کی یہ مصلحت تھی. تو اب یہ بھی میرے لیے ایک لیسن ہے کہ بظاہر ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور ہمیں علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، تو کبھی کبھی دل کہتا ہے کہ اب اس میں کیا مصلحت ہو سکتی ہے، بھائی نئی کشتی ہے اس میں سوراخ ہو گیا، تو ہوتا ہے میرے سے کوئی گناہگار ہوتے ہیں کہ اس میں کیا ہو سکتی ہے مصلحت. ہو سکتی ہے، ہوئی ہے،
قرآن میں لکھا ہے, واقعہ بتایا, ہوئی ہے. تو ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہو سکتی ہے. اس کے پیچھے یہ معاملہ تھا کہ بھئی درقیقت اس کے پیچھے اللہ کی رحمت تھی. اس چھوٹے نقصان, ہم یہ بھی اکثر سنتے ہیں علماء سے, دیکھیے کیا پتہ ہے اس چھوٹے نقصان کی وجہ سے اللہ نے کسی بڑے نقصان سے بچا لیا ہو. تو ہم پھر سوچتے ہیں کہ اب دل کے بہلانے کو پتہ نہیں شاید کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. نہیں, یہ ہوا ہے, قرآن میں لکھا ہے. اس چھوٹے نقصان سے بڑا نقصان اوائڈ ہوا. دوسرا معاملہ بڑا سنگین تھا, اس کی وجہ سنیے. یہاں ایک معصوم کی جان لینے کا معاملہ تھا. اگین میں پھر ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف کہ یہ میرے لیے فارمولہ نہیں آیا کسی کے لیے ظاہر, لیکن وہاں یہ معاملہ کیوں ہوا؟ معصوم بچے کے قتل کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ تھی؟ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو بچہ تھا, وہ جو اولاد تھی, اس کی ماں اور اس کے باپ بہت مومن لوگ تھے, بہت اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے, بہت اچھے لوگ تھے, بہت نیک لوگ تھے, بہت صالح لوگ تھے. یہ جو بچہ تھا جو بھی بالکل اپنے کم عمری میں تھا اور اس نے بڑا ہونا تھا, اس نے بڑا ہو کر ایک بد کردار بچہ ہونا تھا. اس نے ایک سرکش اولاد ہونا تھا. یہاں تک کہ اس کی سرکشی اس عالم تک جا سکتی تھی کہ ممکن تھا کہ وہ والدین کو کفر میں پھنسا دیتا. اس حد تک اس کی سرکشی ہو سکتی تھی. تو بس ہم نے چاہا, خدا نے یہ چاہا اور یہ بھی کہا کہ جب میں نے اس بچے کی جان لی ہے تو ساتھ یہ بھی کہا, جب وجہ بتا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو, کہ پروردگار اس کی جگہ ان کو ایک بہتر اولاد عطا فرمائے گا. یہ بھی کہا ساتھ, ہاں, جو زیادہ پاک باز ہوگی, جو محبت میں ان سے زیادہ قریب ہوگی, اور وہ اپنے والدین کو کفر کی طرف لے جاتا. چونکہ اس کی جان چلی گئی تو والدین پہ بڑا صدمہ گزرا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ کفر کی طرف جانے سے بچ گئے. کفر کی طرف جانے کا مطلب تھا ہمیشہ 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 کے لیے ٹھکانہ جہنم. یہ بچہ اپنی معصومیت میں, معصوم والی عمر میں اس دنیا سے چلا گیا, وہ کفر سے بچ گئے. اس بچے کے قتل کے پیچھے یہ حکمت. کیا بات ہے میرے رب کی, کیا شان ہے. اللہ اکبر. تیسری سچویشن, بستی میں ہیں, بستی والے کوپریٹ نہیں کر رہے ہیں, بستی والے درخواست کے باوجود مدد نہیں کر رہے ہیں. ایک دیوار ہے, گر رہی ہے, اس کو بنا دیا. کہا جی اے موسیٰ علیہ السلام, یہ جو دیوار کی تعمیر کا معاملہ تھا اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ وہ جو دیوار تھی اسی بستی میں رہنے والے میں سے کسی کی تھی. ہاں, اس دیوار کے وارث 2 لڑکے تھے, دونوں یتیم تھے, دونوں اسی شہر میں رہتے تھے. اس دیوار کے نیچے ایک بڑا خزانہ چھپا ہوا تھا. ان کا باپ صالح آدمی تھا جو کہ اس دنیا سے چلا گیا تھا. بس کہا کہ وہ جس طرح کے بستی کے لوگ تھے, جن کا مزاج کیسا تھا آپ نے سنا. ابھی یہ بچے چھوٹے تھے, وہ دیوار گر رہی تھی, اگر وہ دیوار گر جاتی خزانہ باہر آ جاتا, خزانہ ہتھیا لیا جاتا, وہ یتیم بچے اس خزانے سے محروم ہو جاتے. تمہارے رب نے چاہا, پھر کہا تمہارے, اور آپ کو یاد ہے سورہ کہف, ہم نے سلایا, ہم نے اٹھایا, ہم نے تھپکی دی, یہاں بھی ہم نے کیا. تمہارے رب نے یہ چاہا, خضر علیہ السلام میں نے نہیں, تمہارے رب نے یہ چاہا کہ وہ نوجوان جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے, اپنا خزانہ خود نکالیں. ہاں, تو پھر تمہارے رب نے مجھ سے یہ کام کروایا. کیا کہنے, کیا کہنے خداوند تعالیٰ, ہم نے کروایا. اور یہ حکمت. تو یہ ایک اور واقعہ کہ جو بظاہر میں بڑا عجیب لگے کہ اب اس میں کیا, اگین میرے ایسا کوئی کم علم بندہ تو کہے کہ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے کہ دیوار گر رہی, اس میں ہو سکتی ہے, ہوتی ہے, ہوئی ہے, اور یہ بتایا. تو یہ تھی وہ 3 سچویشنز جس کی تینوں کی وجوہات بتائیں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. بس آج کہتے ہیں کہ واقعہ ختم ہو رہا ہے. کیا ہم نے دیکھا کہ کس قدر حکمتوں سے بھرا ہوا ہے واقعہ. پر صرف اسی ایک قصے کو اگر ہم سمجھ جائیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ کے پورے نظام کو سمجھ سکتے ہیں. یہ پورے نظام کو, کہ ہم تک اللہ کی طرف سے پہنچنے والی ہر چیز کے پیچھے جو چیز ہمیں بظاہر سمجھ نہ آ رہی ہو, کوئی نہ کوئی وجہ چھپی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے کہ وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے بھائی. ہاں, اور بس جاتے جاتے اس کی ایک سائنسی توجیہ بھی ہے جو کہ ذرا مطلب کہ یعنی کہ ہم انسان مختلف ڈائمنشنز میں رہتے ہیں, 1 ڈائمنشن 2 ڈائمنشن, یہ الگ الگ. تو
اس میں ٹیکنیکل اسپیکنگ خضر علیہ السلام نے یہ کیا کہ انہوں نے مستقبل کی ٹائم لائن میں ان کو جانے کا اختیار ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مستقبل کی ٹائم لائن میں، اور ان کو یہ اختیار بھی ملا کہ وہ مستقبل کی ٹائم لائن میں جا کے تبدیلی کر دیں. خضر علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا. ہاں یہ اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے سائنٹیفکلی اسپیکنگ. اگر وہ ایک کام نہ کرتے تو مستقبل میں کشتی چھن جاتی، وہ ایک کام نہ کرتے بچہ بڑا ہو کر زمین میں فساد کرتا، وہ ایک کام نہ کرتے یتیموں کے خزانے میں کوئی اور قبضہ کرتا. سائنسی لحاظ سے یعنی کسی صفحے پر اگر تصویر بنی ہوتی ہے وہ 2 ڈائمنشنز ہوتی ہے، یعنی لمبائی چوڑائی. اچھا اب 3 ڈائمنشن چیزیں بھی ہوتی ہیں، ہم 3D فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں، اس میں 3 ڈائمنشن ہوتی ہیں. اسی طرح کائنات 4 ڈائمنشن بھی ہے جس میں لمبائی چوڑائی اونچائی. 4th ڈائمنشن ہے ٹائم، وقت. ہاں یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ جنات اور فرشتے وہ اس دنیا میں موجود ہیں، ان کا ہونا ثابت ہے قرآن میں ہے، لیکن وہ کسی اور ڈائمنشن میں ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے. بالکل ویسے ہی جیسے سمندر میں تیرنے والی مچھلی، اس کے لیے ساری دنیا وہی ہے، اس کو نہیں پتا خشکی میں ایک اور پورا جہان بس رہا ہے، اور ہم زمین میں رہتے ہیں، ہمیں نہیں پتا سمندر کے نیچے ایک اور پورا جہان بس رہا ہے، یہ ہمیں نہیں پتا. ہاں تو جیسے سمندر میں تیرنے والی مچھلی خشکی پر رہنے والے لوگوں کو دیکھ نہیں سکتی، ہم جنات اور فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ بھی ڈائمنشن ہیں. 6ٹھی ڈائمنشن ہے، 7ویں ڈائمنشن ہے. تو بس اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا کہ نہ صرف ماضی، حال، مستقبل، وقت بھی ایک ڈائمنشن ہے، دیکھ سکتے تھے، بلکہ اس میں جا کے تبدیلی کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا. سائنسی لحاظ سے اس کی ایک یہ توجہ بھی بنتی ہے. تو بس آج ہم نے الحمدللہ سورہ کہف کا ایک اور واقعہ یہ مکمل کیا. واپس جائیے 1 رمضان المبارک. کفار مکہ ہیں، مدینے کے یہودی ہیں، یہودیوں سے آئیڈیا لے کر آئے ہیں، 3 سوالات کیے ہیں. پہلا سوال تھا اصحاب کہف کون ہے، آپ نے سن لیا. پھر سورہ کہف کا ایک اور واقعہ سن لیا. تیسرا سوال ذوالقرنین کون ہے، یہ سوال کیا ہے مشرکین نے میرے آقا سے. میرے آقا کیا جواب دیتے ہیں کل عرض کریں گے انشاءاللہ.